جی جنرل صاحب، ایک تو یہ کہ جو جنرل بابر افتخار صاحب نے بات کی، انہیں اگر وہ کسی ڈیڈ لاک پر بیٹھے رہے تو اس کے بعد جو ہم نے ابھی تک ڈسکشن سنی ہے وہ ہے کہ ہماری پلاننگ تو پوری ہے، اسٹریٹجی پوری ہے، لیکن اگر وہاں ڈیڈ لاک ہوا تو اس کا ریجن پر پھر اثر ہونا کیا ہے؟ تھینک یو. بات یہ ہے کہ جو بات ابھی ڈی جی ایس پی آر نے کہی ہے، ہماری تیاری تو مکمل ہے اور ہونی بھی چاہیے. بارڈر کی فینسنگ ہو گئی ہے، پوسٹ بن گئی ہیں، جو نیو ریزنگ ہونی تھی فرنٹیئر کانسٹیبلری کی یا فرنٹیئر کور کی وہ ہو چکی ہے. اب وہ انتظامات ہم نے کر لیے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ لارج سکیل ان فائٹنگ ہوتی ہے تو ریفیوجیز کا انفلو ہو یا انفلکس ہو یا بزنس پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا. تو اس کے لیے تو اگر ہم سرپرائز ہوتے ہیں تو پھر ہم نے اپنے وقت پہ کام نہیں کیا ہوا. تو تیاری ہے، کوئی بڑا سرپرائز نہیں آئے گا جو انہونی ایسی ہو جائے. لیکن یہ بھی جو دوسری بات کہتے ہیں کہ ہم فیورٹس نہیں چنیں گے، مورلی آئیڈیالوجیکلی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر امن کا قیام اس ریجن میں اور پرٹیکولرلی افغانستان میں ممکن ہے تو وہ ایک صورت میں امریکہ نکل گیا. امریکہ نے جس طریقے سے انخلا کیا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے گئے، وہ ایک طرف تو ایک فساد کا بیج بو کے گیا کہ سٹنگ گورنمنٹ کو ڈسریگارڈ کیا. اب جب وہ امریکہ وزٹ کرنے گئے تب بھی ان کی بات نہیں مانی، اور اشرف غنی کو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ آپ جائیں اور افغانستان کے معاملات اپنے افغانستان کے اندر سیٹل کریں. اب اس میں دو چیزیں بڑی عام ہیں. ایک طرف کہ رائزنگ پاور کون ہے، وہ طالبان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. امریکہ نے گارنٹی کس سے مانگی ہے کہ افغانستان کی سوئل استعمال نہیں ہوگی ان کے خلاف یا ان کے ایلائی کے خلاف یا ریجنل کنٹری کے خلاف یا انٹرنیشنل دہشت گردی کے خلاف. یہ ضمانت طالبان سے مانگی گئی ہے، اشرف غنی سے نہیں مانگی گئی. قیدی ریلیز کرنے تھے تو طالبان کے ریلیز کرنے تھے، اور ان سے جو افغان نیشنل آرمی کے لوگ ریلیز کروانے تھے وہ ان سے کروانے تھے. وہ معاہدہ ان کے ساتھ ہوا. اب جب اس طریقے سے طالبان کو ایک قوت کی حیثیت سے امریکہ نے ریکگنائز کر دیا، تو یہ کوئی بھی اگر ریجن میں کہے کہ اب طالبان ایک قوت نہیں ہے، ایک پاور نہیں ہے، دے آر ناٹ آن دا رائز، اور جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ حقیقت کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو ڈینائی کر رہا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان ایک رائزنگ پاور نہیں ہے، اب ان کو ریزسٹ کرے گا اشرف غنی. اشرف غنی کو امریکہ سے لیٹس بی ویری کلیئر کہ ان کو جھنڈی کر دی گئی ہے کہ آپ جائیں اور اپنے معاملات کو وہاں نپٹائیں. امریکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق طالبان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے بعد نکلا ہے. ان کی فورسز جو اب بھی بیٹھی ہیں، اب جو رشیا میں ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے طالبان کا، انہوں نے جو 4 باتیں کہی ہیں 5، اس میں سے ایک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکن سولجرز یا جب تک وہ اگست تک مکمل نہیں نکلتے ہر ایک کو تحفظ مہیا کریں گے، کسی نیبرنگ کنٹری کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے. لیکن ہمیں یہ بھی گلا ہے کہ ہم وعدے پہ پورے اترے، اور امریکہ نے 34 اضلاع میں جو ہمارے قیدی تھے ان سب کو نہ تو ریلیز کرایا یا کیا، اور نہ بلیک لسٹ سے جن کو ریموو کرنا تھا ان سے ریموو. تو ہمارے ساتھ دھوکہ امریکہ کر کے گیا، لیکن ہم پھر بھی اپنا وعدہ نبھائیں گے اور ہم معاہدے پر قائم رہیں گے. ٹھیک. اب یہ اوکے، اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.